वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दरख्शा दोम में से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हाजिर खिदमत हूँ। क्योंकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल करीब करीब है, इसलिए मेरी कोशिश ये है कि जो अक्सर व बेशतर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालात थे उन तमाम सवालात का मैं हल कराऊँ। तो चलिए हम जो एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले अक्सर व बेशतर सवालात थे उन सवालात को देखते हैं और उनको हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए है परवेज़ शाहिदी, ऑप्शन नंबर बी है सैयद मोहम्मद जाफरी, ऑप्शन नंबर सी है मुस्तफ़ा रज़ा, ऑप्शन नंबर डी है असदुल्ला खां। तो इसमें सही जवाब है मुस्तफ़ा रज़ा, ऑप्शन नंबर सी, यानी शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। सवाल नंबर 2 है, शबनम कमाली क्या है? इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए कुन्नियत, ऑप्शन नंबर बी तखल्लुस, ऑप्शन नंबर सी लक़ब, ऑप्शन नंबर डी खिताब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी शबनम कमाली ये तखल्लुस है। सवाल नंबर 3 दिया है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए 38, ऑप्शन नंबर बी 39, ऑप्शन नंबर सी 37, ऑप्शन नंबर डी 36। इन तमाम में 1938, 1939, 1937, 1936 दिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शबनम कमाली की पैदाइश 1938 में हुई है। सवाल नंबर 4 दिया है, शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के किस ज़िले से है? इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए दरभंगा, ऑप्शन नंबर बी मधुबनी, ऑप्शन नंबर सी अररिया, ऑप्शन नंबर डी सीतामढ़ी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सीतामढ़ी, यानी शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के जिस ज़िले से है वो सीतामढ़ी ज़िले से है। सवाल नंबर 5 दिया है, शबनम कमाली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? इनमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए ज़ियाए अक़ीदत, ऑप्शन नंबर बी फिरदौस अक़ीदत, ऑप्शन नंबर सी रियाज़ अक़ीदत, ऑप्शन नंबर डी हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हम्द खुदा अज़्ज़ व जल, यानी शबनम कमाली की जो नज़्म हमारे निसाब में शामिल है वह हम्द खुदा अज़्ज़ व जल है। सवाल नंबर 6 दिया है, सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? इनमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए 1910,
آپشن نمبر بی 1911، آپشن نمبر سی 1912، آپشن نمبر ڈی 1913۔ تو اس میں صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی 1911، یعنی سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 میں ہوئی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا؟ ان میں آپشن دیا ہے، آپشن نمبر اے ڈاین، آپشن نمبر بی چار چہرے، آپشن نمبر سی الاؤ، آپشن نمبر ڈی درپن۔ تو ان میں صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی چار چہرے، یعنی سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام چار چہرے تھا۔ سوال نمبر 8 ہے، رقیہ بھابھی کس افسانے کا کردار ہے؟ ان میں آپشن دیا، آپشن نمبر اے مزار، آپشن نمبر بی بھابھی جان، آپشن نمبر سی کٹی ہوئی شاخ، آپشن نمبر ڈی فرار۔ تو ان میں صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی بھابھی جان، یعنی رقیہ بھابھی کا افسانے کا کردار بھابھی جان ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ان میں آپشن دیا ہے، آپشن نمبر اے الاؤ، آپشن نمبر بی آسیانہ، آپشن نمبر سی بھابھی جان، آپشن نمبر ڈی فرار۔ تو ان میں صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی بھابھی جان، یعنی سہیل عظیم آبادی کا افسانہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ بھابھی جان ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، سہیل کا انتقال کب ہوا؟ آپشن نمبر اے ہے 1935، آپشن نمبر بی ہے 1980، آپشن نمبر سی ہے 1982، آپشن نمبر ڈی ہے 1975۔ تو ان میں صحیح جواب ہے سہیل کا انتقال 1920، یعنی آپشن نمبر بی ہے 1980۔ 1980 یعنی آپشن نمبر بی میں بی ہے، سہیل کا انتقال 1980 میں ہوا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، فرار کس کا افسانہ ہے؟ ان میں آپشن دیا ہے، آپشن نمبر اے قمر جہاں، آپشن نمبر بی ڈاکٹر محمد محسن، آپشن نمبر سی شکیلہ اختر، آپشن نمبر ڈی نگار عظیم۔ تو ان میں صحیح جواب ہے فرار کس کا افسانہ ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ ان میں آپشن دیا ہے، آپشن نمبر اے اکبر علی، آپشن نمبر بی سید عطاء الحق، آپشن نمبر سی اشرف علی، آپشن نمبر ڈی انوار الحق۔ تو اس میں
صحیح جواب ہے سید عطاء الحق، یعنی قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ سوال نمبر 13 ہے، قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ آپشن دیا ہے، آپشن نمبر اے سمستی پور، آپشن نمبر بی دربھنگا، آپشن نمبر سی بھاگلپور، آپشن نمبر ڈی مظفر پور۔ تو ان میں صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے سمستی پور۔ قمر جہاں کا تعلق بہار کے جس ضلع سے تھا وہ سمستی پور ضلع سے تھا۔ سوال نمبر 14 ہے، محمد محسن کے والد کا نام کیا تھا؟ آپشن دیا ہے سید محمد رشید، اے میں، بی میں دیا ہے سید محمد شبیر، سی میں دیا ہے سید محمد خورشید، ڈی میں دیا ہے سید محمد بشیر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے محمد محسن کے والد کا نام اے، آپشن نمبر اے سید محمد رشید تھا، سید محمد رشید تھا۔ سوال نمبر 15 ہے، سید محمد محسن کے معروف افسانوی مجموعے کا نام بتائیے۔ آپشن نمبر اے ہے زخم کے پھول، آپشن نمبر بی ہے فرار، آپشن نمبر سی ہے نفسیاتی زاویے، آپشن نمبر ڈی ہے انوکھی مسکراہٹ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی انوکھی مسکراہٹ۔ سید محمد محسن کے معروف افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ انوکھی مسکراہٹ۔ سوال نمبر 16 ہے، ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ آپشن ہے جمہوری دور، اے میں، بی میں ہے ترقی پسند دور، سی میں ہے سنہرا دور، ڈی میں ہے تاریک دور۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، ہندوستان میں گپت دور کو سنہرا دور کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے تھا؟ ان میں آپشن ہے گپت دور، اے میں، بی میں ہے مغلیہ دور، سی میں ہے موریہ دور، ڈی میں برٹش دور۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، آریہ بھٹ کا تعلق جس دور سے تھا وہ گپت دور سے تھا۔ سوال نمبر 18 ہے، لطف الرحمن کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں ہے؟ آپشن دیا ہے ادب کی پہچان، ادب کی پہچان، بی میں ہے ریا، سی میں ہے عالمی حدت، ڈی میں ہے اردو ڈرامہ آغا حشر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے لطف الرحمن کا جو مضمون ہمارے نصاب میں شامل ہے اردو ڈرامہ اور آغا حشر، یعنی آپشن نمبر ڈی، یہ صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ آپشن دیا ہے 1836، بی میں 1837، سی میں 1838، ڈی میں ہے 1839 عیسوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 1836، 1836 یعنی آپشن نمبر اے، نذیر احمد کی پیدائش 1836 عیسوی میں ہوئی ہے۔
سوال نمبر 20 ہے، توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ یہ توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ آپشن دیا ہے نذیر احمد اے میں، بی میں دیا ہے پریم چندر، سی میں دیا ہادی رسوا، ڈی میں دیا عبد الحلیم۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ نذیر احمد کا ناول ہے۔ اب چلیے ساتھ ہی ساتھ میں ہم لوگ کچھ گرامر کو بھی دیکھتے ہیں اور گرامر کے کچھ کوشچن حل کرتے ہیں، کیونکہ اور بھی کوشچن کے ساتھ ساتھ گرامر کا بھی کوشچن وغیرہ ایگزام وغیرہ میں پوچھے جاتے ہیں، تو اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ گرامر کا پہلا کوشچن ہے، اس میں کون سا لفظ نکرہ ہے؟ آپشن دیا ہے اے میں گھوڑا، بی میں اکبر، سی میں پٹنہ، ڈی میں مرتقی میر۔ تو اس میں صحیح جواب ہے اے یعنی گھوڑا، یہ لفظ نکرہ ہے۔ سوال نمبر 2 میں دیا ہے، وہ لوگ آئیں گے کون سا صیغہ ہے؟ آپشن دیا ہے واحد غائب، اے میں، بی میں واحد حاضر، سی میں جمع غائب، ڈی میں جمع متکلم۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی، جمع غائب۔ وہ لوگ آئیں گے کون سا صیغہ ہے؟ جمع غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیا ہے سوال نمبر 3 میں صفت اشارہ ہے۔ آپشن دیا وہ میرا قلم ہے، وہ میرا قلم نہیں ہے، یہ قلم اچھا ہے، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ دیا ہے اس میں مادہ کی پہچان کیجیے، سوال نمبر 4 میں۔ آپشن دیا ہے اے میں کرسی، بی میں دل، سی میں سیاہی اور ڈی میں دیا ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس میں مادہ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 دیا ہے، احمد کی کتاب کیا ہے؟ آپشن دیا ہے صفت، اے میں، بی میں دیا ہے موصوف، سی میں دیا ہے اضافت، ڈی میں دیا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی، اضافت، یعنی احمد کی کتاب یہ اضافت کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ دیا ہے زمانہ کی قسمیں۔ آپشن دیا ہے اے میں 2، بی میں 4، سی میں 5، ڈی میں 3۔ تو زمانہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، ہے نا۔ زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل، تو 3 ہو گئے، اس لیے اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، ٹھیک ہے۔ ماضی قریب کی پہچان کیجیے، یہ کوشچن نمبر 6 یعنی 6 ہے۔ دیا ہے آپشن میں اے میں وہ آیا ہے، بی میں آیا تھا، سی میں گیا، ڈی میں ان میں سے کوئی نہیں۔
تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، ماضی قریب کیا ہے؟ وہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جمع کون ہے؟ یہ سوال نمبر 8 ہے۔ جواب ان میں سے بتانا ہے، یہ آپشن دیا ہے، اے قرآن، بی ریحان، سی فوجی، ڈی آج۔ تو اس میں صحیح جواب ہے فوجی، سی، یعنی اس میں جمع ہے۔ اس میں جمع کہتے ہیں ایک ہی ذات کے کئی مجموعے کا افراد پیدا ہوتے ہوں، اسے کہتے ہیں اس میں جمع، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس پر صادق آ رہا ہے فوجی، کیونکہ اس میں جمع کو گروپ بھی کہا جاتا ہے اور فوجی کا ایک گروپ ہوتا ہے۔ ضمیر متکلم کوشچن نمبر 9 دیا ہے، آپشن میں دیا ہے وہ، بی دیا ہے، بی میں دیا ہے آپ، سی میں دیا ہے یا ڈی میں دیا ہے میں۔ تو ضمیر متکلم کیا ہے؟ میں، آپشن نمبر ڈی، یہ صحیح اس کا جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 10 سے عالم کی جمع ہے، آپشن دیا ہے عالموں، بی میں دیا ہے علامہ، سی میں دیا ہے علم، ڈی میں دیا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی، ان میں سے کوئی نہیں، کیونکہ عالم کی جمع علماء آتی ہے۔